إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام القطب المقام صلاة الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأعمال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمنا سيد الشيخ البنجر سيد الشيخ محمد كشف الأنوار خصوصا نور زين الإمام أحمد بن حسين المحبوب بأبي سعود سيد إبراهيم الباجوري سيد الإمام حبيب عبد الله بن العلي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السدوسي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتندي وبأهل سندنا المتصل إليهم إلا روي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عساد سيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلي سيدنا الأبي علي بن الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصوم بن أبي عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه سكرا إن حبيب الله عبد الله عن الشيخ بن عبد الله سيدنا الأبي عمر بن عبد الرحمن المقدر سيدنا الأبي عمر بن عبد الرحمن القدسي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الأبي أحمد بن جلال سيدنا الأبي أبي بكر بن سلم السبوع سيدنا الأبي عبد الرحمن الجبري سيدنا الأبي حسين بن أبي بكر سيدنا الأبي علي بن محمد سيدنا شيخه سيدنا الأبي أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيدنا أحمد بن علي بن عباس شروط سيدي سيدي ومرشدي ومربي الرسول جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة يعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا ولدنا ذريتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الدائرين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى hadis ana sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul amali al-ju'. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u mukhul ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali bermula penghulu segala amal al-ju'u yaitu ju'. Jadi orang beramal adalah amal itu kan ada dua dulu, ada amal zahir, ada amal
batin. Nah, amal zahir itu amal yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nah, maka anggota tubuh kita ini beramal, beribadah, mau puasa, zikir dan lainnya akan mudah kalau perut kita ini kada kenyang, perut kita ini kada penuh. Orang sembahyang perut ini penuh kada nyaman. Maka ketika perutnya kosong itu ibadahnya nyaman. Termasuk ibadah qalbiyah, ibadah yang dilakukan hati. Kalau perut kenyang itu pun ngalih juga, musyahadah ngalih, muraqabah ngalih. Apalagi kenyangnya itu dari hasil yang haram, rusak kalelah, nah rusak. Jadi mau kada mau lapar ini berarti kada asal makan, asal kenyang. Oh, orang yang perutnya kada terlalu kenyang, insya Allah ibadah lahiriah, ibadah batiniyah itu mudah. Karena itu penghulunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u mukhul ibadati, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ju'u bermula lapar itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Mukhul ibadah, otaknya ibadah. Lapar itu otaknya ibadah. Punggala artinya tuh, punggalanya ibadah. Artinya bersihnya ibadah, bagusnya ibadah itu tergantung perut kita. Bila perut kita kada hibah, ibadah tuh kawa bersih, ibadah tuh kawa nyaman. Bahkan kalau perut kita ini kada kenyang, diisi malah kada kenyangnya dengan makanan yang halal, maka itu lebih bersih, lebih ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum bi qillati dhahki wa qillati syaba'i wa tanghiruha bil ju'i tasbu wa tarik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum, hidupkanlah hati kalian, biqillati dhahki, dengan sedikit tertawa. Hidupkanlah hati kalian dengan sedikit tertawa. Berarti banyak tertawa itu mematikan hati. Katakan, banyak tertawa itu mematikan hati. Karena kelanggangan tertawaan itu mematikan hati. Kecuali tertawanya orang yang ahli ma'rifat. Kalau tertawanya orang ahli ma'rifat itu lain. Munda tawa nang gaya kita ini lupa lawan Allah, lupa nang lain daripada Rasulullah. Nah, sehingga tertawaan kita ini membawa hati ini mati. Tapi nang tertawa nang kolong-kolong tertawa malah kita tertawaan sekali-sekali aja tuh wajar aja lah. Masa harus merangut, harus diam terus. Apalagi kita namanya belajar tasawuf, ada ngarannya maqamul basti, ada maqamul man'i. Itu rumit dijelaskan kada belajar kitabnya. Maka itu orang-orang yang tertawanya orang ahli ma'rifat tadi itu kada jadi masalah, karena tetap mereka itu tidak lupa lawan Allah Ta'ala.
Adapun tertawanya kita ini melupakan Allah, tertawanya kita ini melupakan Rasulullah. Ujar kita kada aja na bagus tuh. Tertawa tetap ingat lawan Allah, saat tertawa tetap. Saat tertawa ingat lawan Rasulullah tetap ayo. Nah makanya jangan banyak tertawa, jangan banyak, bukan berarti kada tertawaan lah, sepanjangan tertawaan terus ngalih itu. Nah lalu hidupkanlah ujar Nabi, ahyu qulubakum, hidupkanlah hati kalian biqillatid dahki, dengan sedikit tertawa, wa qillatish syafaqi, dan sedikit kenyang, sedikit kenyang. Wa tahhiruha bil ju'i tasfu wa tariqu, wa tahhiruha, dan sucikanlah hati kalian, bersihkanlah hati kalian, bil ju'i, dengan lapar, tasfu, niscaya bersih hati, watariku, dan lembut, dan lembut. Watahhiruha bil ju'i, dan sucikanlah hati kalian bil ju'i. Kayak pejer supaya hati bersih, salah satu jalannya puasa. Enggak ada puasa jangan banyak makan. Cuma bangun-bangun juga kada banyak makan, lebih bagus puasa aja ya Allah. Ini jarang puasa. Puasa 40 hari puasa kena puasa ulang. Ada nang orang baru dari puasa dahar ngarannya, puasa setahunan puasa. Ada nang setahun itu puasa 3 bulan ada. Mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan puasa. Ada nang sepanjang tahun puasa. Ada nang puasa Nabi Daud, ada kalau lah sehari puasa, sehari kada. Ini banyak ulama nang melakukan itu, tapi ulama-ulama dulu. Wallahu a'lam sekarang karena kita kada tahu, tapi yakin ya masih ada. Ya, maka hati mereka itu bersih. Bersih dari apa? Bersih daripada hawa nafsu amarah, bersih daripada hawa nafsu lawamah, bersih daripada nafsu mulhimah. Nafsu mereka itu mutmainnah, tenang, tentram, karena hati mereka itu bersih. Watahhiruha bil ju'i, dan sucikanlah oleh kalian akan hati kalian bil ju'i, dengan lapar, tasfu wa tariqu, niscaya bersih dan lembut. Berikut waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bisa adanya Al-Fatihah.